کشمیر کا، بھارت کا وہاں پہ قبضہ جو 75 سال سے حل نہیں ہو سکا۔ بھارت سے آج خبر آئی کہ انڈین سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ نے مودی حکومت کا جو فیصلہ تھا 4 سال پہلے کہ آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو بائیفرکیٹ کیا گیا، اسے یونین ٹیریٹری بنایا گیا، یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون کے عین مطابق تھا۔ انڈین سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، یہ بھارت کی ریاستی پالیسی رہی ہے، پولیٹیکل سٹانس رہا ہے، جس پر آج انڈین سپریم کورٹ نے بھی سمجھیں کہ ایک طرح سے اس کو انڈورس کر دیا۔ تو کافی سارا ری ایکشن آیا، اپوزیشن پارٹی جو ہے بھارت کی کانگریس پارٹی، انہوں نے اسے رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیری جو لیڈرز ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، عمر عبداللہ ہیں، انہوں نے بھی اس کو رد کیا۔ عمر عبداللہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں کہ ہم آج مقبوضہ کشمیر سے کوئی وائس آپ کے لیے شامل کریں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں بھارت کے اندر اس معاملے پہ اچھے جرنلسٹ جو ہیں وہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا، ایک جرنلسٹ نے ہمیں یہ کہا کہ اگر ہم بات کریں گے تو اس وقت مودی سرکار کی جو پالیسی ہے وہ ہماری پراپرٹیز تک پہ قبضے کر لیں گے، تو ہم فی الحال بات نہیں کر سکتے۔ تو بھارت جس طرف جا رہا ہے وہ کافی عرصے سے واضح ہے۔ مختصر سر میں آپ کو صرف یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ آرٹیکل 370 ہے کیا۔ اسے 1953 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی سفارش پہ صدارتی آرڈر کے ذریعے انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے تحت جموں کشمیر کو ایک علیحدہ آئین کا حق ہے، ٹیکسیشن کا حق ہے، وہاں پہ جو ملازمتیں ہیں ان پر جو وہاں کے اوریجنل ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے ریزرو سیٹس تھیں، اور اسی طرح سے باقی انڈیا سے جو لوگ وہاں پر آئیں وہ وہاں پہ زمین خرید نہیں سکتے تھے۔ سارا آئیڈیا یہ تھا کہ اس کا جو ایک سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس، اسے پروٹیکٹ کیا جائے اور وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اسے چینج ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی کا 2014 سے یہ اعلان تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ 370 کو ختم کریں گے اور یہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ہم حل کریں گے۔ ایجنڈا ان کا پرانا تھا، لیکن 2019 میں جب اگست میں انہوں نے پارلیمان کے ذریعے بلڈوز کیا قانون، بھاری اکثریت سے خیر وہ منظور ہوا، وہ یک طرفہ تھا، متنازع تھا، افیکٹو اینیکسیشن تھی، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ اس پلان کو کتنا تیزی سے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یاد ہوگا کہ ان دنوں میں پوری جو کشمیری سیاسی قیادت تھی سب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، وہاں پہ میڈیا بند تھا، سوشل میڈیا بند تھا، وہاں پہ تقریباً کرفیو تھا، اور بالکل زور زبردستی سے انہوں نے اس کو بلڈوز کیا۔ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے بھارت کی، انہوں نے اسے چیلنج کیا ہوا تھا عدالت میں۔ کشمیر کے کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کچھ ایکس انڈین آفیشلز ہیں جو آرمی کے، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج جو فیصلہ آیا اس سے واضح ہو گیا کہ انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ مودی سرکار کے ذہن کے ساتھ کس طرح سے سہمت ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 370 میں اگر کوئی چینج ہوگی تو وہ جو اسٹیٹ اسمبلی ہے جی وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مودی حکومت نے یہ آرگومنٹ پیش کیا سپریم کورٹ میں کہ دیکھیں جی وہاں تو جس وقت ہم نے اعلان کیا وہاں اسمبلی نہیں تھی، تو اب کیا کریں، آئین جو ہے کوئی خلا تھوڑی چھوڑتا ہے، تو وہاں کا جو گورنر ہے ہم نے جموں کشمیر کے عوام کے بہاف پہ اس سے مشورہ کیا، اس لیے کہ اس وقت تو وہی نمائندگی کر رہا تھا، اور کوئی حالانکہ گورنر سینٹر بھیجتا ہے، تو کورٹ نے یہ آرگومنٹ مان لیا۔ نہیں، وسعت اللہ خان نے وسعت اللہ خان سے اجازت نہیں لی، اور وسعت اللہ خان نے کہا وسعت اللہ خان کو کہ بالکل سر بسم اللہ کریں۔ سو بی جے پی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کیس میں جو اپنا ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی، وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ہم نے 4 سال پہلے کیا تھا اس کے بعد تو وہاں پہ بڑی تیزی سے ترقی آ رہی ہے، روڈ بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، ہڑتالیں ختم ہو گئی ہیں، ہم نے شدت پسندی کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آپ اسے بھی دیکھیں۔ کورٹ نے کہا جی آپ کا پولیٹیکل آرگیومنٹ ہے، ہم فی الحال لیگل معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لیگل معاملات بھی اس کورٹ نے انہوں نے اس کو اوکے کیا۔ تو اب یہ جو بات ہے بی جے پی کی
اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ہم نے جب یہ ہوا تھا تو ہم نے بہت شور مچایا، ہم نے کہا ہم پوری دنیا میں جائیں گے، ہم ڈپلومیٹک آفینسو کریں گے، ہم جگائیں گے سب کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کسی نے کوئی خاص ہم پہ توجہ دی نہیں. ہمیں بھی پتا تھا کہ کسی نے توجہ دینی نہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو فارمر ڈپلومیٹس ہیں ٹی وی چینل پہ آ کے ان سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ جی کیا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جی ہمیں جانا چاہیے انٹرنیشنلی، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، ایز اف کہ نو بڈی نوز کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ گھسی پیٹی سی ہماری اپروچ رہی ہے، اور کوئی اور کیا کرے پاکستان، اور دیکھیں اور کوئی اپروچ ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز لیٹس فیس فیکٹس، دنیا میں کسی کو پرواہ نہیں ہے سوائے پاکستان کو کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ اگر ہم اب مطلب میں بین الاقوامی قوانین کی تو میں بات کروں گا ہی نہیں، یہاں پہ وہ ایشو ہی نہیں آتا شاید انلیس یو این ریزولوشنز کی، کیونکہ جب وہاں باقاعدہ نسل کشی چل رہی ہے غزہ میں اور سب لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی نہیں، تو یہ تو کچھ نہیں ہے نا اس کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ تو پھر اس کا 0.1% بھی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا یہ بی جے پی اور ہندو رائٹ ونگ کی تو یہ لانگ ٹرم پلان تھا، اور فیکٹ آن دا گراؤنڈ تو انہوں نے تبدیل کر ہی دیے نا. تو ہمارے پاس تو صرف بیانات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. انڈیا کا گراف اوپر جا رہا ہے، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے، معیشت لے لو، ملٹری لے لو، اسٹریٹجک الائنسز لے لو. تو اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے مودی سرکار کا، یار ڈومیسٹکلی تو بہت پاپولر ہے نا. جی ڈومیسٹکلی تو کافی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے ان کو ابھی الیکشن آ رہا ہے نا آگے 4-5 ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں تو ریاستی الیکشن میں، لیکن ابھی جو مین جو الیکشن جو آ رہا ہے اس میں بھی یہ بولے گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا میں کشمیر کا مسئلہ حل کروں گا، میں نے آپ کو دکھا دیا اور حل تو کر دیا ہے نا اپنی طرف سے. اب اگین وی آر انفیکٹو، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. کشمیری عوام کو اتنا کچلا گیا ہے، اتنی وہاں پہ فوج بھیجی گئی ہے، اور اب کیا ہوگا کہ دوسرے ریاستوں سے لوگ آئیں گے، وہ وہاں پر سیٹل کریں گے، زمین خریدیں گے، پھر یہ ان کے لیے کام کریں گے. یہ تو ابھی ہوا ہے نا اگست 2019 میں، 2009 کے جو کشمیر کے الیکشن ہے وہ کور کرنے گیا تھا سری نگر. مجھے بارہمولہ میں ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی پولنگ اسٹیشن کے باہر نا، تو میں نے جو سب سے جو ضعیف آدمی تھا اسے تاڑا. میں نے کہا بابا جی آپ کی نسل نے تو یہ سب دیکھا ہے، آپ کیوں لائن میں لگے ہوئے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ جب تک آزادی ملے گی تب تک ملے گی، پانی، بجلی، سڑک اور تعلیم اور روزگار بھی تو چاہیے. اور اس کے بعد میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. اچھا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ وہ برادر ملک یو اے ای اس تک کو قائل نہیں کر سکی کہ یار ٹھیک ہے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، معاشی سبند ہے، سب کچھ ہے، لیکن کم از کم ڈسپیوٹڈ ایریا میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اس وقت جس ملک کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے مسلمان ملک کی کشمیر میں، وہ یو اے ای ہے. اچھا، اور وہ زور زبردستی سے دکھا بھی رہے ہیں. ابھی جیسے انہوں نے آخری جو یہ G20 وغیرہ کیا تو سارے انٹرنیشنل ایونٹس بھی جو ہے وہ وہاں پہ، حالانکہ اس میں ہیوی ڈپلائمنٹ ہے فورسز کی، آرمی تعینات ہے، یہ ہے، لیکن آپ یہ اثر دکھانا چاہتے ہیں کہ اب کشمیر اتنا سیف ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹس کر رہے ہیں. تو 4 سال کی یہ پالیسی، یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت لوگوں کا غم و غصہ ہے، لیکن وہ شو نہیں ہو رہا، نہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں نہ کچھ اور ہو رہا ہے. تھک جاتا ہے، قوم تھک جاتا ہے. تو ان اے وے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی جو ریاست ہے اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی کس طرح سے اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں. ہم اپنے ملک میں روتے رہتے ہیں نا. ہاں واحد جو اس وقت نہ تھکنے کی مثال ہے نا پچھلے 75 سال میں، وہ صرف فلسطین ہے، وہ صرف فلسطین کی. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں یار، ریالٹی آف دا ورلڈ از کہ پاور از پاور. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک چیز کر سکتے ہیں اور آپ پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ چیز آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہی ہے. اور دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی نا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی، یار پوری دنیا لے لو یار، کون سی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بچی ہے؟ مطلب سیریسلی آپ اسرائیل کو یہ کہتے تھے کہ مڈل ایسٹ کی اونلی ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ ہم نے کتنے پروگرام آپ امریکہ کی اپنی ڈیموکریسی دیکھ لو یار، وہ تو مطلب دے آر مور اسرائیلی دین امریکن. ہاں تو پوائنٹ از کہ یہ تو بات اب نکل ہی گئی نا. اور ابھی ہم مطلب بریک لیتے ہیں اور اب یہ تھوڑی سی اور بات، ایک ڈیموکریٹک کنٹری دوسرے ڈیموکریٹک کنٹری میں کیا کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت دیکھتا ہے کہ اسرائیل یہ کر سکتا ہے
تو یار ہم کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ابھی وہ مطلب وہاں پہنچ رہے ہیں, ایگزیکٹلی وہاں پہ پہنچ